السلام علیکم دوستو فلوریڈا سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ موسمی حالات جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان فینز کے لیے، پاکستان ٹیم کے لیے بھی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک امید کی کرن ضرور ہے کہ جب بھی پاکستان کی ٹیم اس پوزیشن میں آتی ہے تو پاکستان کی ٹیم کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اچھے حالات بن ہی جاتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ ان کو دیکھیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنانی، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو دوستو فلوریڈا سے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور پچھلے لگ بھگ 4-5 دن سے ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکتی ہے، پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ آج یو ایس اے اور آئرلینڈ کا میچ ہے جس میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے، لگ بھگ تقریباً 80-90% بارش کا امکان ہے۔ تو اگر بارش ہوتی ہے، لگاتار ہوتی ہے، اور یہ میچ نہیں ہوتا تو پھر بھی پاکستان کو نقصان ہے، اور اگر یو ایس اے کی ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر بھی پاکستان کو نقصان ہے۔ لیکن جو پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ ہے اس میں بارش کا امکان بہت کم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پاکستان ٹیم کی قسمت ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ پہلے تو ہمیشہ ایسی پوزیشن میں پاکستان ٹیم کی قسمت ساتھ دے جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو میچ ہوا ہے بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کی ٹیم کا۔ تو بنگلہ دیش نے نیدرلینڈ کو آؤٹ کلاس کیا، اس کو ہرا دیا ہے۔ تو اس میچ کے ہیرو تھے جناب شاکب الحسن صاحب۔ تو دوستو میں لگ بھگ 2007 T20 ورلڈ کپ یا اس سے بھی پہلے سے شاکب الحسن کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں کچھ پلیئر ہیں نمبر 1 نمبر 2 پوزیشن کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹیم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح شاکب الحسن بھی ہیں۔ تو شاکب الحسن کو بھی میں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنی پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باقی ٹیم کی جیت ہار سے اور ٹیم کو آگے لے جانے، ٹیم کو ٹورنامنٹ جتوانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہمیشہ شاکب الحسن جو ہیں وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی پرفارمنس دے کر نمبر 1 نمبر 2 بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ٹیموں کے خلاف ان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو وہ 0 ہے، اور کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف میچ جتوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ بات کرنے لگا کہ ہماری ٹیم کیسی کرکٹ کھیلتی ہے اور دوسری ٹیمیں کیسی کرکٹ کھیلتی ہیں۔ تو جس طرح ہماری ٹیم مشکل میں ہے، اسے کوالیفائی کرنے کے لیے اچھا رن ریٹ چاہیے، ویسی ہی کچھ سچویشن انگلینڈ کے ساتھ بھی تھی۔ تو انگلینڈ نے عمان کی ٹیم کو پہلے صرف 47 رنز پر آل آؤٹ کیا ہے، پھر 47 رنز کا ٹارگٹ صرف اور صرف 3 کچھ اوورز میں حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح اس دن آسٹریلیا اور نمیبیا کا میچ تھا۔ آسٹریلیا نے نمیبیا کو 72 رنز پر آل آؤٹ کیا ہے اور 5.4 اوور میں ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، جبکہ پاکستان ٹیم کو اچھا رن ریٹ حاصل کرنے کے لیے جو اپنا آخری میچ کینیڈا کے ساتھ تھا وہ ٹارگٹ 14 کچھ اوور میں چیز کرنا تھا، مگر جناب ہمارے پلیئر جو ہیں وہ اپنی روٹین کے ساتھ کھیلتے رہے، انہوں نے کوئی ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ہمارا کپتان جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ سائم ایوب اور فخر زمان کو اوپنر بھیجا جاتا، تو اگر وہ چل جاتے تو پاکستان کی ٹیم بھی 10-12 اوور میں ٹارگٹ چیز کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی تھی، مگر ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔